نبي الكريم المكين الحليم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام حاضرین کرام، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم ترین تقاضا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، حضور کی سیرت طیبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو، گوشوں کو اجاگر کیا جائے، اپنی زندگی کے لیے لایا عمل بنایا جائے اور آنے والی نسلوں کو یہ اثاثہ منتقل کیا جائے۔ آج جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی نزدیک تر ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک تر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کا لغوی معنی کیا ہے اور قرآن مجید میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کے اطلاقات کیا ہیں، اس کا استعمال کیا ہے، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ ایک خاص آپ کی شان اقدس کے حوالے سے بیان کیا جانا، یعنی شفاعت مصطفیٰ، تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ لفظ شفاعت یہ شفع سے بنا ہے، یہ بورڈ پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں شین فا عین شفع، اور شفع کا معنی ہوتا ہے جوڑا پیئر۔ اور اس کے مقابلے میں لفظ ہوتا ہے وتر، اور وتر ہم وتر کہتے ہیں، طاق، وتر کا معنی ہوتا ہے طاق، اور شفع کا معنی ہوتا ہے جفت، یعنی جس میں ایک چیز کے ساتھ دوسری اور چیز ملا دی جائے، ایک چیز کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز ملا دی جائے اور وہ جوڑا بن جائے، اس کو کہتے ہیں شفع۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور شفع اور وتر کی، اور قسم ہے شفع اور وتر کی۔ تو شفع سے مراد جفت ہے اور وتر سے مراد طاق ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا پیدا فرمایا،
لہذا ہر شے کے جوڑا جوڑا ہونے کا جو عمل ہے اور اللہ کی جو تخلیق ہے، اس حوالے سے اللہ پاک اس کی قسم کھا کے بیان فرما رہے ہیں کہ قسم ہے شفاع کی، اسی طرح قسم ہے وتر کی، اور وتر طاق کو کہتے ہیں، اور طاق فرد واحد کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کے ساتھ کوئی اور دوسری چیز نہ ملے اس کو وتر کہا جائے گا جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود وتر ہے، واحد و یکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور واحد و یکتا نہیں ہے۔ توحید کی سب سے بڑی صفت یہی ہے اور شان یہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں مخلوق ہے، تو مخلوقات یہ سب کی سب جوڑا جوڑا اللہ نے تخلیق فرمائی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ تو شفع کا معنی ہوتا ہے جوڑا، اور المفردات میں امام راغب اصفہانی یعنی اہل لغت نے اس کا معنی جو بیان فرمایا وہ یہ ہے الشفع ضم الشیء الی مثلہ، شفع کہتے ہیں اس جیسی کسی اور چیز کا اس کے ساتھ ملا دینا، اس جیسی کسی اور دوسری چیز کا اس کے ساتھ ملا دینا اور اس کا جوڑ بن جانا، اس کو شفع کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے کہ شفع جوڑ کو کہتے ہیں، آپ اس کے لیے لفظ مرکب بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی کی تفصیل میں امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ المخلوقات کا لفظ بھی لائے ہیں کہ جو جملہ مخلوقات ہیں ان کو بھی الشفع کہا جائے گا، الشفع المخلوقات، جی جی سب کے سب مخلوقات جو ہے ان کو شفع کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من حیث انہا مرکب، کہ وہ ساری کی ساری جوڑا جوڑا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے انسان ہے تو انسان کے ساتھ مرد، انسان اس کے ساتھ عورت کو اس کا جوڑ بنایا ہے، اسی طرح جتنی مخلوقات ہیں اللہ پاک نے ان سب کو جوڑا جوڑا، تو کم سے کم دو کے جمع ہونے کو شفع کہتے ہیں، اور اس سے اوپر پھر جتنی چیزیں اس جیسی اس کے ساتھ ایڈ ہوتی چلی جائیں گی وہ بھی سارا ہی شفع کہلائیں گے۔ جیسے یوم النحر ہے، یوم النحر قربانی کا دن، قربانی کے دن کو بھی شفع کہتے ہیں، اس لیے کہ قربانی کے ایک دن کے ساتھ پھر دو دن اسی طرح کے اور ملے ہوئے ہیں، یعنی قربانی صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے بلکہ قربانی 3 دن کے لیے ہے، تو ایک دن کے ساتھ اسی طرح کے 2 دن اور مل گئے تو یوم النحر بھی شفع کہلایا۔ اب اس کے مقابلے میں یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ جو حج سے پہلے ایک دن ہوتا ہے جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، اب اس کے ساتھ ملا ہوا کوئی دوسرا اور یوم عرفہ نہیں ہوتا، اس کو وتر کہا جائے گا، یعنی جو اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس جیسا اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ملا، اس کو وتر کہا جائے گا، اور جس کے ساتھ اس جیسی کوئی اور دوسری چیز مل گئی تو وہ شفع کہلائے گا۔ اب اسی شفع سے ایک فقہ کی بڑی مشہور اصطلاح ہے شفعہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ کے اوپر شین فا عین اور آگے ہا، شفعہ، ٹھیک ہے، آخر میں حال اس کے ساتھ شامل کر دی۔ اب شفعہ کیا ہے؟ یہ ایک مشہور اصطلاح ہے فقہ کی، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ فقہ کے اندر اصول ہے کہ جب
دو لوگ کسی چیز میں حصہ دار ہوں، شراکت دار ہوں، بے میں، خریدنے میں، فروخت کرنے میں، کوئی دو لوگ کسی ایک چیز میں حصہ دار ہوں، ان کی شراکت ہو اس میں، تو ایک شخص جو ہے اس میں سے اپنا حصہ دوسرے کی مرضی کے بغیر سیل نہیں کر سکتا، فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ فقہ کا اصول ہے۔ وہ اس سے پوچھے گا کہ میں اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں، آپ اگر یہ خریدنا چاہتے ہو تو آپ کا پہلا حق ہے، حق شفاعت، آپ کا پہلا حق ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ کا پہلا حق ہے، حق شفا ہے آپ کا، کہ آپ میرے ساتھ حصہ دار ہو، میرے ساتھ قرابت دار ہو، آپ کی شرکت ہے اس کے اندر، حصہ دار ہے، لہذا اس وجہ سے پہلا حق آپ کا ہے۔ اگر وہ شخص پوچھے بغیر اپنا حصہ بیچ دے تو یہ دوسرا شخص عدالت میں کیس دائر کر سکتا ہے، حق شفا کے پیش نظر وہ کیس دائر کر سکتا ہے کہ میں اس کا شراکت دار ہوں، لہذا اس نے میری مرضی کے بغیر یہ بیچا ہے، میرا زیادہ استحقاق ہے کہ میں اسے خریدوں، لہذا کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے گی۔ بات سمجھے؟ یہ ہے حق شفا۔ اسی طرح اس کی ایک اور صورت ہے، دو لوگ آپس میں شراکت دار نہیں ہیں، حصہ دار نہیں ہیں، لیکن ان کی زمین وہ جڑواں ہے، ان کی زمین جڑواں ہے، ایک ہی راستہ ان کی زمینوں کو جاتا ہے، اور وہ دونوں زمینیں ایک ہی نالے سے سیراب ہوتی ہیں، زمینوں میں حصہ ایک دوسرے کا نہیں ہے، صرف راستہ ان کا ایک ہے، اور دونوں زمینیں ایک ہی نالے سے سیراب ہوتی ہیں، اس سے بھی حق شفا پیدا ہو گیا۔ اب اگر ایک شخص اپنا حصہ بیچنا چاہتے تو وہی اصول یہاں پر کار فرما ہے، وہ اس وقت تک اس کو نہیں بیچے گا یا نہیں بیچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے اس ساتھی سے نہ پوچھ لے جس کی زمین اس کے ساتھ لگتی ہے، پہلا حق اس کا ہے۔ یہ فقہ کی اصطلاح ہے، شریعت کے اندر فقہ کی اصطلاح ہے باقاعدہ طور پر، یعنی ہمارے دین کی شرائط میں فقہ میں کسی چیز کے خریدنے بیچنے کا یہ ایک باقاعدہ اصول ہے، وہ پہلا حق اس کا ہے، جب تک اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو وہ اس کی حق تلفی کر رہا ہے، لہذا اگر وہ اس کو بیچ دے تو وہ اسی طرح سے اس پر کیس دائر کر سکتا ہے کہ میری مرضی کے خلاف بیچا گیا، میرا زیادہ حق تھا کہ یہ مجھے بیچا جاتا، مجھ سے پوچھا جاتا۔ اس کی ایک تیسری صورت اور ہو سکتی ہے، اس کی مثال آپ پڑوسی کی لے سکتے ہیں، محلے دار پڑوسی، ایک شخص اگر اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے تو اس کے پڑوسی کا زیادہ حق ہے، اس کے پڑوسی کا زیادہ حق ہے کہ اس سے پوچھے کہ میں مکان بیچنا چاہتا ہوں، میرا مکان تمہارے ساتھ لگتا ہے، تم چاہو تو خرید لو، تمہیں اس سے فائدہ ہو جائے گا، تمہارا ایک گھر ہے، ساتھ ساتھ دو گھر ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے اگر وہ اس کی مرضی پوچھے بغیر اس کو بیچتا ہے تو وہ کیس دائر کر سکتا ہے کہ میرا استحقاق ہے، میرا حق ہے، میں ساتھ ہوں اس کے، لہذا مجھے ملنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دے، کہ میں نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے، خواہ وہ حصہ دار ہو، شراکت دار ہو، وہ کہے کہ آپ اپنی مرضی کریں، میں نہیں خریدنا چاہتا، تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا۔ تو جس نے انکار کر دیا حق شفا رکھنے سے، اس سے حق شفا ساقط ہو جائے گا، ختم ہو گیا۔ بات سمجھ رہے آپ؟ جس نے اپنا حق طلب کیا، مانگا، اسے ملے گا، اور جو اپنا حق چھوڑ دے اور کہے کہ میں نہیں مانگتا، میں نہیں چاہتا، اس کا حق ساقط ہو جائے گا۔ یہ اصول آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب اس بیس پر جو اصول اصل میں وضع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حق شفا کے اندر دراصل حصہ داری کا، شراکت کا اصول قرابت پر مشتمل ہے، منحصر ہے۔ جتنی قرابت ہوگی
اتنا زیادہ حق ہوگا۔ اگر قرابت حصہ داری کی بنیاد پر ہے، شراکت کی بنیاد پر ہے، تو اتنا ہی حق زیادہ ہوگا۔ دوسرے درجے میں شراکت نہیں ہے، حصہ داری نہیں ہے، زمینیں ساتھ لگتی ہیں، راستہ ایک لگتا ہے، اس کا حق کم ہو جائے گا۔ پھر تیسرے درجے میں محلہ دار ہے، اس کا درجہ اس سے کم ہو جائے گا۔ جو دور والا ہے اس کا حق اتنا ہی کم، جو نزدیک والا ہے اس کا اتنا حق زیادہ، اور جو اس میں شریک ہے اس کا حق سب سے زیادہ۔ اب اس بات کو آپ سمجھ چکے کہ شفع جو ہے دراصل یہ بیس کرتا ہے قرابت پر، شفع قرابت پر بیس کرتا ہے، تو جتنی قرابت زیادہ ہوگی اتنا حق زیادہ ہوگا۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے، اب آئیے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے نزدیک ہے۔ ہر شخص کا اپنی جان کے ساتھ ایک تعلق ہے، پھر خونی رشتے ہیں، پھر برادری آ جاتی ہے، دیگر کے رشتے آ جاتے ہیں، محلے داری بھی ہے، برادری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے۔ کسی کا تعلق محلے کی حد تک ہے، اس کی دیوار سانجھی ہے، مکان میں شراکت ہے، دیوار ایک ہے، یہ بھی قربت ہے۔ اسی طرح کسی کی قربت خون کے رشتے کے ساتھ متعلق ہے، اور خون کا رشتہ سارے رشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے اور قریب تر ہوتا ہے۔ جس سے خونی رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا مقدم ہوتا ہے، باقی سارے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، شراکت داری بھی پیچھے رہ جاتی ہے، حصہ داری بھی پیچھے رہ جاتی ہے، خون کا رشتہ سب پر مقدم ہے۔ اور پھر اس خون سے بڑھ کر ہر کسی کا خود اپنی جان سے رشتہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ میں مثال دوں گا، ہمارے اندر خون ہے، جان بھی ہے۔ اب اگر خون نکل جائے، ایک آدھ بوتل، دو چار بوتلیں اگر ہم کسی کو خون کی دے دیتے ہیں عموماً، تو اس کمی کو غذا پورا کر دیتی ہے، جان نہیں جاتی، جان رہتی ہے۔ خون کی کمی ضرور انسان کی صحت پر متاثر ہوتی ہے، صحت کو متاثر کرتی ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن جان کا رشتہ نہیں کٹتا، جان کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ خون کی کمی پھر پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر جان چلی جائے تو پھر رشتہ ختم۔ جو انسان کا اپنی جان کے ساتھ رشتہ ہے، جان چلی جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں، ہم ذبح کرتے ہیں کسی جانور کو تو اس کا خون بہہ رہا ہے، اب خون بہہ رہا ہے لیکن ابھی بھی اس کے آپ اعضاء دیکھیں تو اس کے اندر حرکت موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خون بہتے بہتے بھی ایک وقت لگے گا، جب تک خون پوری طرح سے نکل نہیں جائے گا اس وقت تک اس کے وجود کے اندر جان باقی رہے گی۔ تو جان جو ہے یہ پھر خون سے بھی زیادہ مقدم رشتہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ لہذا قرابت داری کے رشتے پیچھے رہ گئے، مکان کے، زمینوں کے، شراکت داری کے، حصہ داری کے رشتے پیچھے رہ گئے، خون کے رشتے بھی پیچھے رہ گئے، حتیٰ کہ جو اپنی جان کے ساتھ رشتہ تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مومن کے ساتھ حق کے جان کا جو رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ گیا۔ حق کے جان کا جو رشتہ اور تعلق ہے، یعنی سادہ لفظوں میں آپ کہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امتی سے جان سے بھی زیادہ گہرا اور پختہ تعلق ہے، جس کو قرآن فرما رہا ہے۔ یہ میرے کو خیالات نہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قرآن مجید فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اولا، اولا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی حد سے بڑھ کر، حد سے زیادہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
مومنوں کی ان کے جانوں سے بڑھ کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک ہے۔ اب جان کا حق ہے، ہر شخص اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے کہ نہیں بچانا چاہتا؟ جان کا حق ہے، جان کی خاطر ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ اگر کسی کی جان تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو ہم اپنا سارا مال متاع اس پر خرچ کر دیں گے اور اپنی جان کو بچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ جان کا ہم پر حق ہے۔ لہذا اس حق کی بنا پر ہم سب کچھ لٹا دیں مگر جان چاہیں گے کہ بچ جائے۔ اب اس جان سے بڑھ کر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت کے ساتھ تعلق ہے تو پھر صاف مطلب واضح ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان سے زیادہ پیارے ہیں اور جان سے بڑھ کر مومن کے نزدیک ہے، لہذا ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی امتی کو بچائیں، ان کا حق کی شفاعت ہے کہ وہ اپنی امتی کو بچائیں۔ لہذا اس شفاعت سے جو شفاعت کا مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کہتے ہیں جب ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طرح سے ملے کہ ایک چیز دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے سے سوال کرے اور التجا کرے اور دوسرا اس کی مدد کرے، اس کو پھر شفاعت کہتے ہیں۔ ایک طاقتور ہو دوسرا کمزور ہے، یہ کمزور طاقتور کے ساتھ ملا اس لیے کہ اس سے اس کو طاقت اور قوت ملے، اس کی کمزوری اس کا نقص دور ہو جائے اور اس کو قوت اور طاقت نصیب ہو جائے، یہ اس لیے اس طاقتور کے ساتھ ملا۔ لہذا اس طاقتور کی طاقت کا اس کے ساتھ جڑنے کے ساتھ یہ حق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اور یہ اس سے اپنی مدد کے لیے سوال کرے اور ملتجی ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ یہی تعلق ہے کہ ہر شے سے اور ہر تعلق سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت سے جان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، مومنوں کی جانوں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ اسی تعلق کی بنا پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق شفاعت ہے۔ سو حضور چاہیں گے کہ میرا ہر امتی جہنم سے بچ جائے، میرا ہر امتی مصیبت سے بچ جائے، میرا ہر امتی تکلیف سے بچ جائے، میرا ہر امتی پریشانی سے، غم سے، دکھوں سے بچ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ جو تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، مِّنْ أَنفُسِكُمْ تمہاری جانوں سے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گران گزرتا ہے، تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ تو ان پر وہ تکلیف بھاری گزرتی ہے، تمہارا دکھ ان کو زیادہ دکھ پہنچاتا ہے، تمہاری تکلیف ان کو زیادہ تکلیف زدہ کرتی ہے، تمہارا غم ان کو زیادہ غم زدہ کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا تمہارے ساتھ تعلق جان کا ہے، یہ تمہاری جانوں میں سے ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں میں سے تشریف لائے، اس لیے عزیز علیہ ما عنتم تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گران گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ تمہارے بڑے چاہنے والے، حریص، حریص مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ چاہنے والے ہیں تمہارے، تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور پیار کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، چاہت کا تقاضا ہے کہ کسی کو دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، اذیت نہ آئے، پریشانی نہ آئے، آفت نہ آئے۔ قرآن فرما رہا ہے یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں میں سے تشریف لائے ہیں، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کی جان پر گرا گزرتا ہے، ان پر بھاری گزرتا ہے، اور اسی طرح فرمایا یہ تمہارے بڑے چاہنے والے ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ تو رؤوف اور رحیم ہے۔ اب رؤوف اور رحیم ہونا یہ دونوں اللہ کی صفت ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ فرمایا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں بطور خاص رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی، یعنی بہت زیادہ ان پر مہربان ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ سو یہ حق شفاعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ کے حضور اپنا پیش کریں گے،
جب کوئی شخص پکڑا جائے گا اپنے گناہوں کے باعث، جب کوئی شخص اپنی بدعمالیوں کے باعث اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، جہنم میں جائے گا، تو جب وہ جہنم میں چلا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق ہے اس امت کے ساتھ شفاعت کا، ان کی جانوں سے بڑھ کر جو تعلق ہے، وہ حق استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار تیرا فیصلہ حق ہے، تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے، تیرا فیصلہ بچا ہے، لیکن جو میرا حق ہے امت کے ساتھ شفاعت کا، میرا تعلق ہے جو امت کے ساتھ ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کو جانے کا، میں اپنے اس حق کے صدقے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ میری امتیوں کو بخش دے۔ حق شفاعت یہ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، اب لقد جو ہے یہ تاکید کے ساتھ، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدیں لگا کے ارشاد فرمایا کہ یہ رسول تشریف لے آئے ہیں تمہارے پاس۔ لقد جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے ہے۔ تو اسی جان کا حق ہے جس کو قرآن مجید نے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کے اندر واضح کیا۔ یہاں پھر ایک سوال تھا، جانوں میں سے تشریف لائے تو کتنا زیادہ قریب ہے؟ فرمایا اتنا قریب ہے کہ جو تمہارا اپنی جانوں کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہے وہ بھی نیچے رہ جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر تمہارے ساتھ تعلق، جانوں سے بھی زیادہ۔ لہذا تم اگر اپنی جان کے رشتے کو سمجھ سکتے ہو تو اس سے بڑھ کر پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو جانو۔ سو سارے تمہارے رشتے نیچے رہ جائیں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا رشتہ تمہارے ساتھ بڑھ جائے گا۔ اسی قرابت کا، اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے مومنوں کے نزدیک تر ہونے کا یہ معنی اور مفہوم ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ باری تعالیٰ میرا حق ہے جو تو نے مجھے شان بخشی ہے اور مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے نزدیک کا تر کیا ہے، اس کا حق ہے کہ میرے ان امتیوں کو چھوڑ دے، بخش دے۔ تیرا فیصلہ درست ہے، تیرے فیصلے سے کوئی مجال نہیں، انکار نہیں ہے، لیکن میں اپنا حق کے شفاعت استعمال کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں مولا بخش دے۔ اور اگر کوئی شخص اپنا حق چھوڑ دے، جیسے میں نے شفا کی مثال میں چند مثالیں پیش کی، اگر کوئی کہے کہ میں اپنا حق نہیں لیتا، کہے کہ یہ جس کو چاہے دے دے، اب اس کے ذمے سے حق ساقط ہو گیا، تو جو شخص شفاعت کا منکر ہے، جو مانتا ہی نہیں ہے شفاعت کو، جو بے ادب اور گستاخ ہے، جو کہے کہ یہ حق ہے ہی نہیں، شفاعت کا کوئی جواز ہے ہی نہیں، شفاعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے حق میں شفاعت ختم ہو گئی۔ جس نے خود اپنے لیے حق کے شفاعت چھوڑ دیا، ختم کر دیا، تسلیم ہی نہیں کیا، تو اس کو شفاعت کہاں سے ملے گی؟ شفاعت تو اسی کو ملے گی جو گناہگار ہونے کے ناطے حضور کی طرف دیکھ کے عرض کرے گا اشفع لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ربک، آقا میرے لیے آپ اللہ کی حضور درخواست کیجئے، تو حضور فرمائیں گے انا لہا، ہاں اس کام کے لیے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا یہ ان کے اپنے حق کی وجہ سے۔ حضرت محترم، حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلہا۔ کنز العمال میں حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن شفاعت حق ہے، شفاعت ہوگی، شفاعتی یوم القیامہ حق، میری شفاعت قیامت والے دن حق ہے، فمن لم یؤمن بها ولم یکن من اہلہا، جو شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، جو شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے شفاعت نہیں ہو، جس کا ایمان ہے شفاعت پر اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ سو ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان شفاعتی لأہل الکبائر من امتی،
حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ شفاعت دیکھیے جتنا بھی کوئی گناہ گار ہوگا، جتنا بھی کوئی فاسق و فاجر ہوگا، وہ مومن ہو مسلمان اور شفاعت پر ایمان رکھنے والا ہو تو کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اس کے لیے حضور کی شفاعت ہوگی، اور جو شفاعت نہیں مانتا اس منکر کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شفاعت تسلیم کرنا اور آپ کا حق کی شفاعت جاننا یہ مومن کی شان ہے۔ سو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے قیامت والے دن مومنوں کو اللہ کے حضور بخشوائیں گے اور بخشوا کے شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو مومن کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ اور تعلق ہے وہ دنیاوی رشتوں اور دنیاوی تعلقات سے بہت زیادہ بڑھ کر اور بلند ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر کوٹ کر کے بات ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آپ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کیوں سوال پیدا ہوتا ہے جاں کیوں فدا کروں؟ اس لیے کہ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جو ہمارے ساتھ محبت اور پیار ہے، جو آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے جو آپ کو ہم پر شفقت ہے، اس شفقت کے میں قربان جاؤں، آپ کی ان محبتوں کے میں قربان جاؤں، اور اس کے لیے آپ عرض کر رہے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ اس محبت پر، اس کرم پر، اس شفقت پر، اس عنایت پر، اس شفاعت پر آقا آپ تو وہ ہستی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پر میں اپنی جان قربان کر دوں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو جہانوں کا معاملہ نہیں ہے، اتنی محبت اور اتنی شفقت اور آپ کا اتنا کرم اور آپ کی اتنی عنایت اور آپ کا اتنا احسان کہ ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث گناہوں میں پھنس گئے، اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ اے پیارے کملی والے، آپ اپنا حق کے شفاعت استعمال کرتے ہوئے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے جا رہے ہیں، تو تیرے نام پہ اپنی جان قربان کر دو۔ اور نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ دو جہاں کیا ہے؟ یہ اور وہ دونوں کروڑوں جہاں بھی ہوں اگر میرے اختیار میں، تو میں کروڑوں جہان آپ کے نام نامی اس میں گرامی پہ قربان کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی